ہمیں دھرنا دینا چاہتے تھے، اس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے طاقت کا استعمال پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، اور آپ کو سڑک پہ جگہ جگہ یہ پتھر اور شل نظر آ رہے ہوں گے جو کہ مظاہرین کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بھی جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں۔ صحافتی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے، ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ ہر لمحہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تیاری کے ساتھ ہے مظاہرین کو روکنے کے لیے۔ اس وقت غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ بھی اس سرکاری ملازمین کے احتجاج کو کور کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر ملکی میڈیا کے نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اب ملازمین جو ہے وہ کافی زیادہ پیچھے جا چکے ہیں، چونکہ شیلنگ بہت زیادہ ہوئی ہے اور پتھراؤ ہوا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلی گئی ہے، لیکن وہاں پہ جو کھڑے ہیں وہ باقاعدہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ دن بھر سے جاری ہے۔ صبح تقریباً 11 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور وقفے وقفے سے آنسو گیس، لاٹھی چارج اور اس کے علاوہ گرفتاریاں اور پتھراؤ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک تقریباً کوئی 50 سے زائد ایسے ملازمین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو مرکزی قیادت ہے جس میں رحمان باجوہ ہے اس کو بھی انہوں نے رات کو ہی گرفتار کیا تھا تاکہ وہ جو ملازمین ہیں یہاں تک نہ پہنچیں۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ مختلف مقامات سے سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے اطلاعات ہیں کہ وہ بھی پارلیمنٹ کی طرف آ رہی ہے، اور ممکنہ طور پر پارلیمنٹ کی طرف دھرنا دے گی۔ اگر وہ سارے لوگ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر پولیس کی نفری کم پڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ جی صغیر چودھری جو ہے وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اپنی صحافتی ذمہ داری نبھا رہے تھے، جبکہ ان کو سانس لینے میں اتنی دشواری تھی کیونکہ یہاں پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے سرکاری ملازمین پر، اور جبکہ دوسری جانب سرکاری ملازمین جو ہے وہ پولیس پر پتھراؤ کیے ہوئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ان کے جو تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر مطالبات بھی ہیں جن میں استعفے بھی شامل ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیا ہے۔ شہر اقتدار میں پولیس سراپا احتجاج ہے، سرکاری ملازمین جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پولیس نے 40 مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ شاہراہ دستور پر پولیس نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے، اور یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے یہ احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے یہ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ شیلنگ بھی کی جا رہی ہے سرکاری ملازمین پر۔ پولیس نے سرکاری ملازمین کا دھرنا ناکام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے جو ہے وہ کی جانب سے شیلنگ بھی کی جا رہی ہے، اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیلنگ کا سلسلہ کبھی رک جاتا ہے، کبھی شروع ہو جاتا ہے، اور وقفے وقفے سے سرکاری ملازمین پر شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 40 سے زائد جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ یہ براہ راست مناظر ہیں شہر اقتدار کے، جہاں پر سرکاری ملازمین دھرنا دیے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کی منظوری تک، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اب پھر سے شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا دھرنا ناکام بنانے کی کوششوں میں جٹی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں پولیس نے مظاہرین پر پھر سے شیلنگ شروع کر دی ہے۔ شہر اقتدار میں پولیس جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، سرکاری ملازمین بھی سامنے آ گئے ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کی جانب سے بھی جو ہے وہ پتھراؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو آپ جو خدمت کر رہے ہیں ایک مقدس پیشہ ہے، اور مسائل بھی آپ کے ہوں گے۔ میں آپ کے جو آج کا دن تو بہت ہی مصروف ترین دن ہے اور بڑی مشکلات والا دن ہے، کہ ہمیں نکلنے کے لیے بھی مجھے کتنا پیدل چل کے اور پھر کہاں سے ہو کے آنا پڑا۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی جو کابینہ ہے اپنے اس کی وساطت سے آپ رابطے میں رہیں گے ہمارے ساتھ، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کے ساتھ جب تک ایک مسلسل ایک رابطہ رہے
تو اس سے مسائل جمع بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کی فالو اپ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پروگریس کے بارے میں کہ ان مسائل کی حل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ان قریب اپنے دیر بالا کے پریس کلب میں جاؤں گا اور آپ سے ادھر بالمشافہ ملاقات بھی ہوگی، آپ کے باقی ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوگی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں دیر بالا کبھی گیا نہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا اور وجہ ہوگی کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، اور ایک بار پھر میں آپ کو جو نو منتخب عہدیدار ہیں ان کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں ان کو مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، عہدہ جو ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر پورا اتریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ وہ آج کی کوئی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں، ریڈ زون پہ جس طرح وہاں پہ آپ جہاں تک کہ ریڈ زون کا تعلق ہے، جہاں تک کہ فیڈرل امپلائیز کا تعلق ہے، جس طرح کہ یہ جو ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر عمران خان بڑے کنسرن ہیں اس بارے میں، اور کابینہ کی اکثر کمیٹی میٹنگز میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اور یہ ہدایت جاری کی ہے کنسرن منسٹریز کو کہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس کو فی الفور حل کیا جائے، اور ہمارے بڑے تجربہ کار اور محترم لیڈران ہیں جو کہ ایک 3 کمیٹی ہے جس میں کہ علی محمد صاحب ہیں اور ہمارے پرویز خٹک صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب بھی ہیں، فائنانس منسٹر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے کہ وہ اس بارے میں بہت سیریس بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں، اور جو بھی اس سلسلے میں ہوگا وہ بالکل جلد میرا خیال ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہے یہ ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی اور اس میں جو ہے تفصیلات کا ذکر ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کو ابھی یہ مطمئن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ احتجاج آج ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سر وہ جو اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کری، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیکھیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ سیاسی خود غرضی کی ایک اور مثال ہے جو کہ پی ڈی ایم جو کہ پورے ملک میں تو وہ کچھ کر نہیں سکے، ان کو پذیرائی نہیں ملی، تو اب وہ جہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پشتوں میں بڑی مثالیں ہیں جو کہ ظاہر ہے اس وقت میں دوں گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو جو مسائل اپوزیشن نے ہمارے لیے چھوڑے، بالخصوص پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس میں کہ خزانہ خالی چھوڑا، اداروں پہ توجہ نہیں دی، وہ جو ہے ایسے انہوں نے اقدامات کیے جس سے کہ ہماری اکانومی کو بھی بڑا نقصان پہنچا، اور یہ جو مسائل آج جو ہو رہے ہیں، آشکار ہو رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ انہی کی لگائی ہوئی ایک نااہلی تھی اور انہی کی یہ منصوبہ بندی کا فقدان تھا جو کہ انہوں نے اپنے دوران اقتدار نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے، اور ہم یہ جو انہوں نے 30 سالوں میں کیا اس کو ہم 30 مہینوں میں ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا کافی ہم نے امپرومنٹ کیا ہے، اکانومی کو ہم نے دوبارہ بحال کیا ہے ہر سیکٹر میں۔ اب الحمدللہ کووڈ کے باوجود، انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے باوجود ہماری ملک کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بہتر طریقے سے اوپر آئی ہے، اور ہر سیکٹر میں چاہے وہ کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائلز ہو، یہ ان سارے سیکٹرز میں جو ہے تو بہت ہی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے، اور خطے کے دیگر ممالک سے ہماری جو پرفارمنس ہے بہت بہت بہتر ہے، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس طرح ہم چلتے رہے تو بہت قریب میں ہم جو ہے تو مہنگائی پہ بھی قابو پا لیں گے، اور جو ہماری اکانومی ہے وہ اور بھی اپنا ردم پکڑ لے گی۔ تو یہ ساری اچھی باتیں ہیں جو کہ آ رہی ہیں، جن کا کہ ہمیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں وہ انشاءاللہ
महंगाई की सूरत में भी उसमें भी कमी आएगी, और जो इकोनॉमी में जिसमें कि रोज़गार के मौके पैदा करना जो कि हमारी हुकूमत का अवलीन एक तरजीह है, तो मौके भी पैदा होंगे। और इंशाअल्लाह जो हमारे किसी भी सियासी जमात और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस जज्बे से हम आए थे और उसी जज्बे से हम लगे हुए हैं कि जो मुश्किलात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि कोविड जैसी एक ऐसी आलमी वबा से हमने बड़ी कामयाबी के साथ एक वो किया। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, हम इस्लामाबाद के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और दीगर आप तो खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आपको तो सेहत कार्ड भी उम्मीद है कि मिल गए होंगे, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। तो इस किस्म के कई और वो हैं घरों की जो है वो लोग जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो घर खरीदेंगे, उनके लिए भी मौके बिल्कुल पैदा कर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हकीकी मानों में, चूंकि मैं उनके साथ बड़े करीब से देखता हूँ, तो शब और रोज की मेहनत से उन्होंने जिस तरह से जो भी उसके रास्ते में हायल रुकावटें थी उनको वो किया है, हल किया है। और अब जो है तो इंशाअल्लाह आप भी अपना घर भी ले सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को इस तरीके से एक बहुत बड़ी एक वो होती है कि आपका अपना घर हो। तो इस तरह की और भी जो भी हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ आपको पता भी चलती रहेंगी, और इंशाअल्लाह ये मुल्क का बेहतर वक्त जो है तो वो आने वाला है और आना शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ 1 मिनट चाहिए। अपर गिर के दोस्तों ने आपके लिए गिफ्ट दिया है, वो आपको देंगे, उनका रवायती जो कैप है वो। आइए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा की उनका कहना है कि